بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عالم اسلام کو شوال کا پورا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ شوال کی نہ تو صرف رات کی نہ ہی دن کی بلکہ شوال کے پورے مہینے دن کی اور رات کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، کمنٹ سیکشن میں اپنی جو بھی دعا لکھی ان کے لیے، اور آج پورے شوال کے مہینے کی خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ سب نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو عظمت والا ہے، تو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اے عرش عظیم، اے رب عظیم، اے تمام جہانوں کے مالک، ہم سب پر رحمتوں کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، آج پھر ہم تجھ سے دعا کے لیے التجا کرتے ہیں، ہم سب کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پوشیدہ اور ظاہر اگلے اور پچھلے تمام جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہو چکے، اس گزشتہ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب کیا۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں کی گئی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں عبادتوں کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری بے دلی سے پڑھی گئی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، غفلتوں میں رکھے گئے روزے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، جو قرآن پاک کی تلاوت کی تو اسے بھی قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری عبادتوں میں جو ہم نے غلطیاں کی، جو جانے انجانے میں کی، اس رمضان المبارک کے صدقے تو ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادتوں کو بھی بڑا چڑھ کر قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملات نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جتنی تیری شان ہے اس کے مطابق قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے الہی، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، مجرم ہیں۔ اے اللہ پاک، رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر گیا، عید کے دن بھی گزر رہے ہیں۔ یا اللہ، عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو یہ عید کا دن، خوشیوں کا دن ہمارے لیے پورے سال کی خوشیاں بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہماری خوشیاں ایسی کر دے کہ ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، بہت گناہوں کی آنکھوں سے ہم نے ان آنکھوں سے بہت گناہ کیے، ان کانوں سے، اس زبان سے، اس جسم کا ہر بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گناہ گار ہے، ایک ایک جسم کا اعضاء گناہ میں مبتلا ہے۔ اے اللہ پاک، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ پاک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں جیسے روزے رکھنے کو کہا ہم ویسے روزے نہ رکھ سکے۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہا ہم ویسے عبادت نہ کر سکے۔ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا کہا، اے اللہ پاک، ہم اس طریقے سے قرآن پاک بھی نہ پڑھ سکے۔ اے اللہ، جس طریقے سے تو نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، فطرانہ جو کچھ بھی تو نے کرنے کے لیے کہا ہم ویسا نہ کر سکے۔ اے اللہ، کل تو انعامات کی رات تھی، جزائے خیر کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اے اللہ پاک، ہم کسی رات کو صحیح طریقے سے اب تیری عبادت میں نہ گزار سکے۔ اے
اللہ پاک پھر بھی ہم ہاتھ جوڑ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک پورے رمضان المبارک میں جانے انجانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ پاک ہم کو گناہگار بندوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ جیسے بھی عبادتیں کی، جیسے بھی روزے رکھے، جیسی بھی تلاوت کی، جیسے بھی صدقات زکوٰۃ دی، اے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک ہماری معافی کا پروانہ جاری کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس رمضان المبارک کے بعد اس شوال کے پورے مہینے کو بھی ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ بنا دے۔ یا اللہ پاک اس پورے مہینے میں بھی ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ یا اللہ پاک اس پورے مہینے میں بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یا اللہ پاک جیسے ہم نے رمضان المبارک میں تیری عبادتوں میں دن راتیں گزاری، یا اللہ پاک اس شوال کے مہینے کو بھی ہمیں ایسا بنا دے۔ یا اللہ پاک جو میرے بھائی بہن گناہوں میں مبتلا ہیں، میں ان کی طرف سے تجھ سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، اے اللہ پاک ان کو اپنی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک کے صدقے سے ہمیں ایسا معاف کر کہ تیری ہر وقت ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یا اللہ پاک اس شوال کے ببرکت مہینے کے صدقے ہماری معافی کو قبول کر کے ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسے آج ہی ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم کوئی گناہ نہ کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہم پہ کرم اور رحمت نازل فرما کہ ہم تیری بھلائی کے راستے پر ہی چلتے رہیں۔ اے اللہ پاک آج تو عید کا دن ہے، اے رب کریم، اے پاک پروردگار آج تو عید کا دن ہے۔ اے اللہ اس عید کے دن کے صدقے جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جو بیٹے کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے عطا کر۔ اے اللہ پاک جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر۔ اے اللہ پاک ان کو ایسی نیک پاک دامن بیٹیاں پاکیزہ عطا کر۔ اے اللہ تو اس دن کو ہمارے لیے حقیقی عید کا دن بنا دے۔ اے اللہ اس عید کے دن کے صدقے ہم سب سے بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس عید کو ہمارے لیے برکتوں والی عید بنا دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم نے آج اچھے کپڑے پہنے، ہم نے اس رمضان المبارک میں اچھی سحری بھی کھائی، اچھی افطاری بھی کی۔ اے اللہ پاک کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پورا رمضان المبارک نہ سحری کھانے کو ملی صحیح طرح، نہ افطاری کھانے کو ملی صحیح طرح۔ اے اللہ پاک جن کو آج عید کے دن بھی نئے کپڑے پہننے نصیب نہ ہوئے، یا اللہ پاک جن کے عزیز و کار اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کی عید بھی اچھی طرح سے نہ گزار سکیں، اے اللہ پاک کتنے ایسے لوگ ہوں گے آج کے دن پریشان ہوں گے۔ اے اللہ پاک وہ تمام میری بہنیں، وہ عورت کیا عورت عید منائے گی جو بیوہ ہوگی، کیا باپ ہوگا جو عید منائے گا جس کے بیٹے کو مار دیا گیا ہو۔ اے اللہ پاک تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ان پر اپنا کرم فرما۔ اے اللہ پاک ہر کلمے والے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک پوری دنیا میں چین و سکون عطا کر۔ اے اللہ پاک ہمارے ملک میں سکون اور امن عطا کر۔ اے اللہ پاک ہم سب کو آپس میں محبت پیدا کر کے آپس میں پیار اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آپس میں بھلائی کا بھائی چارہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس عید میں جو بہن بھائی، جو رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں، کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں، لڑائی جھگڑے کسی بھی گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے ناراض ہیں، اے اللہ پاک ان کو ملا دے۔ اے اللہ پاک باہمی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کا آپس میں پیار اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم کو صرف اور صرف نجات چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی پاکیزہ رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ دھبوں کو دھو دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم کو اسلام کی استقامت عطا فرما، ہمیں 5 وقت نماز صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رضا سے راضی رہنے والا بنا دے، رحمت کی توفیق بخش دے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ پاک اس عالم دین پر قائم
رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک شیطان کے نفس اور شر سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اس کے فریب سے بچا لے۔ اے اللہ پاک اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں میر اور دین کا فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ پاک ہماری موت کے وقت سختی سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ عید کے دن کے صدقات، اس کی گزشتہ رمضان المبارک کے صدقات ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ جو گمراہ ہیں ان کو راہ راست پر لا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ کر۔ اے اللہ پاک ہمیں ہر وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دینا۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسی موت دینا کہ دنیا عرش کر سکے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا کرنا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بھیجنا۔ اے اللہ ہماری موت کی منزلیں آسان فرمانا۔ اے اللہ قبر کی منزلیں آسان فرمانا۔ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغیچہ، ایک ایسا باغ بنانا۔ ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ پاک قبر کے کیڑے مکوڑوں سے ہمیں بچانا۔ اے پاک پروردگار قبر کی تنگی اور سختی سے بچانا۔ اے اللہ پاک منکر اور نکیر کے سوالوں سے ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو اس عید کے دن بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ پاک اپنی بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، جن جن بیماریوں میں مبتلا ہیں یا اللہ پاک انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ جو بھی جس بھی بیماری میں مبتلا ہے اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک جس کسی کی بھی جو بھی بیماری ہے، اے اللہ پاک اس کو ان تمام بیماریوں سے نجات دے دے۔ اے اللہ پاک جس کی جو بھی پریشانی ہے، ہر انسان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دے دے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کینہ، تمام چیزوں کو دور کر دے۔ ہم کو دجال کے فتنے سے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ سے دور فرما۔ اے اللہ حلال روزی عطا فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت نازل فرما۔ اے اللہ جس کی بھی جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجات ہے، یا اللہ پاک اس کی دعا کو سن رہا ہے تو، اے اللہ پاک اس کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی اپنی زندگی میں جو بھی آس لگائے بیٹھا ہے، یا اللہ پاک اس کی تمام آس و امیدوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک بیپاری، تجارت، رزق حلال میں برکت عطا فرما، خسارے اور نقصان سے ان تمام کو بچا۔ اے اللہ پاک پاکیزہ اور کشیدہ رزق عطا فرما۔ یا اللہ پاک تھوڑے سے رزق پر بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، یا اللہ پاک ان کو بے حساب حلال روزے، روزگار عطا، حلال رزق اور روزگار عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے نگہبان، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری مکان دکان سب چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، مظلوموں کے شر سے بچا۔ یا اللہ پاک اے قدرت والے ہمارے جو بھی دشمن ہیں ان کے شر سے ہمیں بچا، ان کی ناپاک نیتوں کو ناکام بنا دے، غیب سے ہماری نصرت کا سامان فرما۔ یا اللہ پاک ہر قسم کی بلاؤں سے، ناگوانی آفتوں سے، مصیبتوں سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھریلو مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں سچی محبت اور پیار اتفاق عطا فرما۔ ماں باپ اور اولاد میں، بہن بھائیوں، خاوند بیویوں کو سچی محبت پیدا فرما، ان کی آپس میں پیار اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، روٹھے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ ہماری تمام دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہماری لڑکے لڑکیوں کو پاک دامنی نصیب فرما، نیک ازواج نصیب فرما۔ اے قسمت بنانے والے، اے اچھے نصیب لکھنے والے، اے قدرت والے ہماری ساری الجھنوں کو دور کر دے، ہماری تمام نیک مرادوں کو پوری کر دے۔
اے اللہ پاک جو مسلمان پردیس میں ہیں، کسی بھی وجہ سے روزگار کی تلاش میں وہاں پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک ان کی سلامتی فرما، ان کو ہر دم اپنی حفاظت میں رکھ، ان کی تمام تک دستیوں پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کی خیریت سے ان کو ان کی منزل پر پہنچا، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی گہری اور سہری عطا فرما، حسن اور حسین جیسی، یوسف علیہ السلام جیسی محبت عطا فرما، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب فرما، یا اللہ حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما، یا اللہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسا صدقہ شکر نصیب عطا فرما، یا اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا سچا بنا، حضرت عمر علیہ السلام جیسا بنا دے، یا اللہ پاک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی شرم و حیا کا خزانہ عطا فرما، یا اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تمام اعمال نصیب فرما، یا اللہ پاک پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت عطا فرما، اے پاک پروردگار ترازو کو پکڑتے وقت نیکیوں کا وزن بھاری رکھنا، یا اللہ پاک ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن کرنا، قبر کے اندھیرے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اے اللہ ہمارا نامہ مال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، قبر کے اندھیرے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم پر موت کی سختی سے ہمیں بچا لینا، قبر کی گرمی اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لینا، اے پاک پروردگار پل صراط کا راستہ آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ پاک ہمیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ پاک میدان حشر میں ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، وہاں کی بھوک اور پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اے پاک پروردگار حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے جامع کوثر عطا فرما، اے اللہ پاک پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جانے کی توفیق عطا فرما، موت کے بعد آنے والی تمام پریشانیوں سے دور کر دے، یا اللہ پاک اس پیارے دین کو سرسب فرما، اے پاک پروردگار حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جس نے بھی دعا پڑھی اس کی دعا کو قبول اور منظور فرما، اس کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے، جس بھی حاجات جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پاک اس دعا کو آگے شیئر کرنے والے کی بھی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اس کی تمام مشکلات کو حل فرما، اس کے والدین کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پاک آخرت میں اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز، جنت الفردوس میں اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز، جنت الفردوس میں بلند ترین درجہ عطا کر، یا اللہ تو ہمیں آزمائش میں ڈال کر ہمیں آزمائش میں سے خود نکال لے، بہت کمزور ہیں ہم، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ پاک مسلمانوں پر جتنی بھی مشکلات آ پڑی ہیں سب کو دور فرما، یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا کر، دل سے ذکر اذکار کرنے والی زبان عطا کر، آنکھوں سے تیرا قرآن پاک پڑھنا نصیب فرما، یا اللہ پاک تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، جن کی جو بھی جائز ضروریات ہیں ان کی ضروریات کو پورا کر، تمام امت مسلمہ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، انہیں 5 وقت کی نمازی بنا دے، یا اللہ پاک اسے خوش و خرودی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پاک ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا اور ہمیشہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل رکھنا، ہماری نماز کو ایسا بنا جیسے انبیاء کرام پڑھتے تھے، ہمارے لیے جو بہتر ہے وہی ہمیں عطا کر، ہمیں نیک بندوں اور پیغمبروں میں شامل کر، جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر، جو ہم مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر، جو ہم نہ مانگ سکے ہمارے حق میں اگر وہ بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا کر، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، آخرت کی بھلائیاں عطا کر، اے پاک پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آخرت کی رسوائی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان اور بالخیر فرما، یا اللہ اپنی
محبت کا پکیزہ شیریں شربت پلا۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت کی تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ یا اللہ ہمارے عقیدے کو درست فرما، تمام ہماری نیتوں کو درست فرما، ہمیں خلوص اور محبت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اے پاک پروردگار بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں، میری خالہ سمیت جو لوگ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، ان کی روحوں کو ٹھنڈ رکھ، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک انہیں زیادہ سے زیادہ جو دنیا میں نیکیاں کر گئے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ثواب عطا کر، جو انہوں نے دنیا میں جانے انجانے میں رہتے ہوئے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ پاک ہماری قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے۔ یا اللہ پاک لبیک اللہم لبیک والی زبان عطا کر۔ اے مالک مہربان ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے روزے جہاں پر بھی ہم نے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں کی، تراویحوں میں تلاوت میں جہاں پر بھی جو بھی غلطی کوتاہی کی، ہر قسم کی نیکیوں میں جو بھی ہم سے جانے انجانے میں گستاخی ہو گئی، یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام غلطیاں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے دین و دنیا کے مالک، اے کامیابیوں اور عرش کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے دونوں جہان کے مالک، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اس دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان پر اپنی خیر فرما، جب تک ہم زندہ ہیں یا اللہ پاک اپنے پیروکار پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک موت کی سختی سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ پاک ہمیں جادو حسد بری نظروں سے بچا۔ یا اللہ پاک جن بوت اور نظر بد کی تمام شرط پسندوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ جس طرح رمضان المبارک میں مسجدیں آباد تھی، یا اللہ تو رمضان کے بعد بھی پورا رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں بھی پورا رمضان کی طرح مسجدوں کو اسی طرح دوبارہ آباد کر دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو باتیں ہم کہہ سکے وہ قبول اور منظور فرما، جو نہ کہہ سکے ان کو بھی قبول اور منظور فرما۔ ہماری ساری پریشانیاں تیرے سامنے ہیں یا اللہ، تو ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تجھے وہ بھی پتا ہے، ہمیں ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کی نااتفاقی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی نااتفاقیوں کو محبت میں بدل دے۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، ان کو نیک اور اچھے رشتے جلد عطا کر۔ یا اللہ ان کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ حج بیت اللہ عمرہ کے لیے ہمارا لبیک والی زبان قبول فرما۔ یا اللہ اس سال عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا، ہمیں بھی وہ نعمتیں عطا کر۔ یا اللہ سب والدین کو اپنے بچوں کو ایک تابعدار بنا دے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو کعبہ دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ آخرت کا سامان ہمیں تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسی تیاری کی توفیق عطا فرما جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی، جو زمینی اور آسمانی پریشانی اور آفتوں سے ہمیں پناہ دے دے۔ یا اللہ جو آنے والی پریشانیاں ہیں ہمیں پہلے ہی اس کو ٹال دے۔ یا اللہ ہمارے مقدر میں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے جہاں جہاں پر بھی میسج کر کے جن جن دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے کمنٹ سیکشن میں جو بھی لکھا، جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے، جو بھی حاجات کے لیے میسج کر کے کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ پاک اس شوال کے پورے مہینے میں ہمیں ڈھیر ساری رمضان المبارک جیسی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی۔ یا اللہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک انہیں حاسدوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ پاک اس دعا کو امت مسلمہ کے جہاں جہاں ملک کے جس جس کونے میں جہاں جہاں پہ بھی امت مسلمہ بس رہی ہے، اس دعا کو بس وہاں پہنچا دے۔ یا اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ جس کسی نے
نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔